الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج محرم کی یکم تاریخ ہے اور 1439 ہجری کا آج ہی آغاز ہوا ہے۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کی شہادت بھی یکم محرم ہی کو ہوئی، تو گویا ہجری کیلنڈر بھی آج شروع ہوا، اس کا نیا سال، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی آج ہی کے دن واقع ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ایک خلیفہ کی حیثیت سے تو پہچانتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود ہمیں مسلمانوں کو، اور بلکہ صحیح تر الفاظ میں کہا جائے تو اہل سنت مسلمانوں کو بھی حضرت عمر کے بارے میں بہت کم معلوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے بندوں میں سے ایک بڑی منفرد حیثیت کے مالک ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دی 100 کتاب جو لکھی تھی، اور اس نے تاریخ انسانی کے 100 اہم ترین افراد کا تذکرہ کیا تھا، اور اس کی گریڈیشن اس اعتبار سے تھی کہ وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے نوع انسانی پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے غیر مسلم ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا، اور نیوٹن کو نمبر 2 پہ رکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 3 پہ رکھا۔ تو اپنی اس کتاب میں ان 100 شخصیات کے اندر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک نمایاں مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور وہ سلسلہ نبوت و رسالت آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اس کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ ہے، لیکن ایک نبی کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ پہلے انسان کی حیثیت سے ہے، تمام انسانوں کے باپ کی حیثیت سے ہے، اور خاص طور پر ابلیس کے حوالے سے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہیں سجدہ نہیں کیا، اور اپنے تکبر اور دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہے، جن کا قرآن مجید میں کئی بار ذکر ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ قرآن مجید میں 29ویں پارے کی ایک سورت انہی کے نام کے ساتھ منسوب کی گئی ہے، سورت نوح، اور وہ پوری کی پوری سورت از اول تا آخر انہی کے تذکرے پر مشتمل ہے، بلکہ ان کی فریاد ہے جو اس میں انہوں نے کی ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں، کہ 950 سال جو انہوں نے تبلیغ فرمائی، اس تبلیغ میں کسی نے ان کی بات نہیں سنی، لیکن اس کے باوجود بڑی استقامت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچاتے رہے۔ ان کے پیچھے پیچھے
قوم عاد کی طرف بھیجے جانے والے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کے پیچھے قوم سمود کی طرف بھیجے جانے والے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان تینوں پیغمبروں کی دعوت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ وہ دعوت عقیدے کی دعوت تھی، اللہ کو مانو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہاری طرف ایک پیغمبر ہوں، بس میرا کہنا مانو، اللہ سے ڈرو، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت، میری ریکمپنسیشن رب العالمین کے ذمے ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تاریخی اعتبار سے آتی ہے کہ وہ ایک فرد کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی معراج پر فائز تھے۔ کوئی شخص اپنی انفرادی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لہذا اسوہ حسنہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی کہ وہ تمہارے لیے مسلمانوں اسوہ حسنہ ہے۔ اس کے بعد پھر معاشرتی برائیوں کے اعتبار سے رسولوں کا کردار سامنے آیا کہ حضرت لوط علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے کہ جو ایک بڑی کبھی جرم کے اندر گھری ہوئی تھی، اور مردوں کے اندر ہم جنس پرستی کا رواج بہت عام تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اسی دعوت کے ساتھ کہ جو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام علیہ کے ذریعے آئی تھی، اپنی قوم کو اس پر بھی روکا کہ یہ تم کیا حرکت کرتے ہو، اتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف رخ کرتے ہو، بہت کبھی حرکت ہے، باز آ جاؤ اس سے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، مدین کی شہر تھا اس کی طرف، اور شہر مدین جو تھا یہ دو بڑے کیروان روٹ کے جنکشن پر واقع تھا، اور مدین کے لوگوں نے اس کو ہب بنا لیا تھا تجارت کا، یعنی ہر چار طرف سے جو مال آتا تھا اس کو وہ اپنی دکانوں پر رکھتے تھے، اور پھر باقی تین طرف جانے والے اور وہاں سے آنے والے جو تاجر تھے وہ مال خریدتے تھے۔ اب چونکہ انہیں ایک منوپلی حاصل ہو گئی تھی، لہذا اس منوپلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور ملاوٹ کرتے تھے، جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس بنیادی عقیدے کی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کو مانو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اور میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور ساتھ ہی آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا فضل ہے، یعنی کوئی غریب دکاندار جس کو گھر کچھ لے جانے کے لیے کچھ نہ مل رہا ہو تو وہ جاتے جاتے کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ گڑبڑ کر لے، تو ہے تو وہ بھی بددیانتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاید اس کو کوئی الاؤنس دے دے۔ لیکن کھاتے پیتے لوگ، اچھے بھلے دکاندار، اچھے بھلے کاروباری لوگ جو ملینر اور بلینرز ہیں، وہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے میں اور ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے، تو یہ کیا ہے، یہ ایک بڑا زیادہ کبھی جرم بن جاتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں خاص طور پر اس حوالے سے کہا کہ تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، تم کھاتے پیتے ہو، پھر یہ حرکت کیوں کرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی کہ ایک بہت جابر حکمران فرعون، وہ اس نے ایک پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی اپوائنٹمنٹ ہے ہی فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، اور اس سے نرم لہجے میں بات کرو اور اسے سمجھاؤ کہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے دربار میں جا کر اپنا تعارف ہی یہ کرایا کہ انا رسول ربک، اے فرعون، اے بادشاہ، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ انداز تھا کہ وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا اور کہلواتا تھا، تو بڑے دربار میں جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ تیرا بھی کوئی رب ہے اور ہم اس کے نمائندے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، ان کو ایک پل بنا کر بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ سورہ صف میں تذکرہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، اور یاد کرو جب
عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے۔ اور آج کی بائبل میں الفاظ ہیں اس کے لیے ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا، یعنی تورات کے تمام احکام انٹیکٹ ہیں اور میں کسی حکم کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ میری پہلی حیثیت ہے۔ اور دوسری حیثیت کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں ایک ایسے پیغمبر کی خوشخبری دیتے ہوئے آیا ہوں کہ جن کا نام، جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے اس میں وہ جو بنیادی بات تھی پیغمبروں والی، وہ تو سب کی سب تھی کہ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے۔ پہلی بات یہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ جس کو تم اپنا خالق مانتے ہو، اس لیے کہ قریش اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق مانتے تھے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا آقا ہے، تمہارا مالک ہے۔ اور پھر آخرت کا تعارف کروایا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو نہیں ٹوکتا، نہیں روکتا، بتاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن اگر وہ غلط کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے فوری طور پر روکتا نہیں۔ جیسے کوئی استاد جو ہے وہ سال بھر پڑھا کر بچوں کے سارے سوالات کے جواب دے کر آخر میں اس کے ہاتھ میں پرچہ تھماتا ہے کہ یہ اب حل کرو، اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا شاگرد جو ہے وہ غلط جواب دے رہا ہے، لیکن اس وقت اس کو نہیں روکتا بلکہ مارکنگ کر کے اس کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ تم فیل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی جو خطبات ہیں ان میں ذکر کیا ہے اور اپنا تعارف کرایا کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول۔ اور قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 3 مرتبہ بیان کیا ان الفاظ کے ساتھ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدی ودین الحق، قرآن مجید اور دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری لگے۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہی اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا، لہذا آپ کی سیرت کو پڑھتے ہوئے اگر یہ بات ذہن میں نہ رہے تو پھر وہ اشکالات ضرور پیدا ہوں گے، یا کم سے کم ان کا امکان ہوگا جو اشکالات اورینٹلسٹ نے، مستشرقین نے، مغرب میں بیٹھے ہوئے غیر مسلم مفکرین نے اسلام پر ریسرچ کرنے کے بعد لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے مختلف الفاظ میں۔ کسی نے کہا محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ معاذ اللہ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹسمین، کسی نے 2 والیومز میں سیرت لکھی، مونٹگومری واٹ نے محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ۔ محمد ایٹ مکہ میں واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو گئے، اور محمد ایٹ مدینہ میں واضح کیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی پڑھنے والا غیر محسوس طور پر یہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کوئی شخصیت ہے بھی صحیح کہ نہیں، جو مکے میں انتہائی ناکام تھے معاذ اللہ اور مدینہ منورہ میں بڑے کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو یعنی گرانا ان کے مقام سے، اور وہ جو کہا کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کہ کہیں نوع انسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ لے کہ وہ واقعی اللہ کے رسول تھے، اور جس مقصد کے لیے وہ بھیجے گئے تھے اس کی ابتدائی تیاری آپ نے مکے میں فرمائی، اور اس مقصد کی تکمیل جا کر آپ نے انہی ساتھیوں کے ساتھ کہ جو آپ نے مکہ مکرمہ میں حاصل کیے تھے، کچھ اضافے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں آپ کو عطا کیے، اپنے اس مقصد کو حاصل کیا۔ 11 ہجری اور ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو کفار نے سمجھا، اسلام کے دشمنوں نے سمجھا کہ چلو جان چھوٹی، اب ہم دوبارہ جو ہے اس دین کو مغلوب کر کے اپنا نظام، مشرکانہ نظام رائج کریں گے، ظلم کو دوبارہ رواج دیں گے، یعنی وہ ظلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین سے ختم کر دیا تھا، وہ آزادی، وہ جو توق گلے میں ڈال دیے تھے لوگوں کے اور بیڑیاں پاؤں میں پہنائی ہوئی تھی،
اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دی تھی، اب دوبارہ ہم نوع انسانی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں گے اور گلوں میں توق ڈالیں گے اور دوبارہ انہیں اپنا غلام بنائیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی زوردار شخصیت ثابت ہوئی، اگرچہ وہ کوئی طویل القامت انسان نہیں تھے حضرت عمر کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن انہوں نے جس طرح ڈٹ کر تمام فتنوں کا مقابلہ کیا، یعنی چومکھی جنگ لڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن یوں نہیں دیں گے، یوں دیں گے، یعنی انڈائریکٹلی انکار۔ کسی نے کہا کہ جی ہم کوئی جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے اس کو آہستہ آہستہ فیڈ کر دیا جائے اور سکرین سے مٹا دیا جائے، اور بھی نبی ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بھی مقابلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں ایک لشکر تیار کیا تھا رومن امپائر سے لڑنے کے لیے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ حضور کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بیٹے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اس لشکر کو بھی روکا نہیں، حالانکہ بڑے مشورے دیے سینئر صحابہ نے بھی کہ ذرا اس کو مؤخر کر لیں اس کی روانگی کو، لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ وہ لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میری کوئی مجال نہیں ہے کہ میں اس لشکر کو روک سکوں۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ چلیے یہ کلمہ گو تو ہیں، مسلمان تو ہیں، ان کے ساتھ بعد میں نبٹ لیں، لیکن پہلے جو ہے یہ جو جھوٹے نبی ہیں ان سے اور دوسرے جو باہر سے حملہ آور ہونے کا خطرہ ہے، پہلے ان سے نبٹ لیں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، عمر دور جاہلیت میں تو تم بڑے سخت ہوتے تھے، اسلام میں آ کر اتنے نرم ہو گئے ہو کہ مجھے مشورہ دے رہے ہو؟ میں کیسے کر سکتا ہوں کوئی ایسا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ میری کیا مجال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کریں اور لوگ اس سے انکار کریں؟ آپ کے زمانے میں اگر کوئی اونٹ دیتا تھا زکوٰۃ کا اور ساتھ باندھنے کے لیے رسی بھی دیتا تھا، اب اگر وہ اونٹ دے گا اور رسی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے بھی لڑوں گا۔ 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، لیکن ماسٹر پیس ہے بلا شبہ کہ تمام فتنوں کو فروغ کر کے ایک بالکل سموتھ حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج یوم شہادت ہے 1 محرم کو، 28 ذوالحج کو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 1 محرم کو ان کی شہادت ہوئی۔ یہ تاریخ انسانی پر ایسے نقوش چھوڑنے والی شخصیت ہے کہ جس کا خود ہمیں معلوم نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا تعارف ان کا ضرور کرواؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 5-6 نوی میں ایمان لائے ہیں، یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ باقی جو سارے آپ کو بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں وہ اولین میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر اولین میں سے ہیں، حضرت علی اولین میں سے ہیں، حضرت عثمان یہ بھی پہلے یعنی چند مہینوں کے اندر ایمان لانے والوں میں سے ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ سب لوگ جو ہیں عشرہ مبشرہ، یہ سب اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے نہیں ہیں۔ لیکن جس شان سے یہ ایمان لائے اور جس طرح انہوں نے دین میں خدمات انجام دیں، ان میں باقی سب کو پیچھے چھوڑ گئے سوائے حضرت ابوبکر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کا ایک ٹیرر ہوتا ہے پورے علاقے کے اندر، اور عام طور پر ہمارے ہاں ایک خاص کردار پایا جاتا ہے کہ کسی کا کوئی مکان خالی نہ کر رہا ہو، کوئی غاصبانہ قبضہ کر لے، کسی کی بیٹی نکال کے لے جائے، تو شرفاء تو بس تلقین کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ایکٹ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر ان لوگوں میں سے تھے کہ جو آگے بڑھ کر کام کرنے والے تھے، لیکن چونکہ سوچ بچار یہ زیادہ ان لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا، ایکٹ کرنے والے لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر مکہ مکرمہ میں جا رہے تھے،
تو ایک صحابی ابو نعیم غالباً ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راستے میں ملے، انہوں نے کہا کدھر؟ تو عمر بن خطاب کہنے لگے کہ میں آج محمد کا کام تمام کر کے ہی آؤں گا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کیا ہنگامہ ہوا ہے ہمارے قبیلے کے اندر، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کے جو بڑے الزامات تھے ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ اس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں۔ تو وہ بڑے ذہین تھے صحابی، انہوں نے کہا بڑا چلیا، پہلے گھر کی تو خبر لو۔ اب ہر شخص کی جو گالی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، کسی شخص کے لیے کوئی انٹلیکچوئل آدمی ہے، آپ اسے نان سینس کہہ دیں، بے ربط بات کرنے والا کہہ دیں، اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، اس لیے کہ وہ تو سمجھتا ہے کہ میرا اصل مقام جو ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو عام قسم کی گالیاں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے کوئی خاص نہیں ہوتی، وہ تو ان کا مذاق ہوتا ہے۔ ان کی گالی کیا ہے؟ کوئی انہیں بزدل کہہ دے، کوئی انہیں بکری کہہ دے، کوئی انہیں پیڑ کہہ دے، یہ کیا ہے؟ بزدلی کا طعنہ۔ تو جب حضرت ابو نعیم نے کہا کہ پہلے گھر کی تو خبر لو، تو حضرت عمر نے حیران ہو کر پوچھا کیوں، میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ تو ابو نعیم نے کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ایمان لا چکے ہیں محمد پر، پہلے ان کو مارو پھر جا کے ان کو مارنا۔ تو حضرت عمر پر جو اس وقت بیتی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ تو بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے سیدھے سعید ابن زید کے گھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، آگے سے کیا کہ تازہ سورۃ طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی تھی، اور نابینا صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیات لے کر انہیں پڑھا رہے تھے کہ یہ تازہ وحی نازل ہوئی ہے، اور باہر آواز بھی آ رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے باہر سے ہی للکارا، جیسے نا آج کے آپ کہیں گے تڑی ایسی تیسی، تو بہن اور بہنوئی کو اندازہ ہوا کہ ہو بھائی کو چل گیا پتہ، تو انہیں فتح پت حضرت خباب کو تو کہیں چھپا دیا، اور دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، حضرت سعید کو مارنا شروع کر دیا۔ جرت کیسے ہوئی تمہیں، یہ کیا کیا تم نے؟ بیچ میں حضرت فاطمہ بھی چھڑانے کے لیے آئیں، تو حضرت عمر نے ایک تھپڑ حضرت فاطمہ کو بھی مار دیا۔ عرب کا معاشرہ بڑا عجیب معاشرہ تھا، یعنی ایک طرف عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جوتی کی نوک سمجھتے تھے، لیکن ساتھ ہی عورت پر ہاتھ اٹھانا بزدلی کی علامت سمجھتے تھے۔ لڑنا ہے تو مردوں سے لڑو، مرد بن کر، عورتوں پر کیا ہاتھ اٹھانا۔ تو جب حضرت عمر نے ایک تھپڑ حضرت فاطمہ کو مار دیا اسی غصے میں، آگے سے حضرت فاطمہ نے جواب دیا، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، کہ عمر جو جی چاہے کر لو، ہم اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ، اس نے تو وہ کام کیا کہ جیسے کسی غبارے میں سے یوں ہوا نکال دی جاتی ہے، کہ حیران ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج تک مکے کا کوئی جوان مرد میرے سامنے نہیں بولا، یہ کیا بھر دیا ہے محمد نے کہ آج ایک صنف نالک میں نازک میری بہن میرے سامنے بولی ہے کہ جو مرضی کر دو، ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دم غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور کہا اچھا دکھاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے، مجھے بھی پڑھاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ تیر نشانے پہ لگ گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں، آپ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، آپ پہلے غسل کریں، پاک ہو جائیں تو پھر ہم آپ کو وہ کلام پڑھاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جھٹ وضو کر لیا، غسل کر لیا، پاک ہو کر آ گئے کہ ہاں اب پڑھاؤ۔ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، دل نے گواہی دی کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اصل میں ہم لوگ اس کو اس لیے اپریشیٹ نہیں کر سکتے کہ ہم نے عربی پڑھی نہیں، کسی نے پڑھی بھی ہے تو تھوڑی بہت پڑھی ہے میری طرح، نہیں اس کی کلام کو اپریشیٹ کرنا، یہ فصاحت و بلاغت کی چیزیں جو ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ زبان آتی ہو تب آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کس کا کلام ہے۔ تو حضرت عمر بہرحال عربی تھے،
اور عرب کا بچہ بچہ شاعر تھا، تو ہی کوڈ اپریشیٹ کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، دل نے گواہی دی کہ یہ انسان کا کلام نہیں، تو آپ نے فوراً کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اور گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آئے دائرہ اسلام میں تو انہوں نے بہرحال بہت ہی نمایاں چیزیں جو ہیں وہ کر کے دکھائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کے لیے حرم میں نماز پڑھنا جو ہے یہ کافروں نے بین کر دیا تھا، اسی لیے دار ارقم میں جا کر مرکز بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ارقم صحابی تھے، ان کے گھر میں وہیں پر ساری ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے خیال سے قتل کرنے کے لیے بھی جا رہے تھے تو وہیں جا رہے تھے۔ اب یہاں سے سیدھے گئے دار ارقم، دروازہ کھٹکھٹایا تو چھید میں سے کسی نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جی عمر آیا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کچھ ہی پہلے ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو اس کو، نبٹ لیں گے اس سے۔ لیکن آئے تو آتے ہی گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت عمر نے پھر وہ کام نہیں کیا، بلکہ مردانگی کے ساتھ حرم میں جا کر اعلان کیا کہ جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے وہ مجھے روک کے دیکھے، میں یہاں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ حرم میں جا کر نماز پڑھ کے دکھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غیر معمولی عزت بھی دیتے، اور ہر موقع پر حضرت عمر بھی محسوس کرتے کہ ابوبکر بازی لے گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فنڈ کی اپیل کی جو پہلے کبھی نہیں کی تھی، اور بار بار اپیل کی اور لاؤ، جتنا لا سکتے ہو لاؤ، اللہ کے دین کو اس وقت تمہارے مال کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بڑا لمبا سفر تھا اور اس کے لیے زیادہ راہ بھی چاہیے تھا، آلات بھی چاہیے تھے، آلات جنگ بھی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے مالی حالات اچھے تھے۔ کاروباری لوگ سمجھتے ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہے وہ کاروبار میں آتے ہیں، کبھی انسان کی مالی حالت اچھی ہوتی ہے اور کبھی ذرا ڈاؤن ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اس بار میں ابوبکر سے بازی لے جاؤں گا، تو اپنا بہت سا مال لے کر حاضر ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کچھ گھر کے لیے بھی چھوڑ کے آئے ہو، اتنا کچھ جو لے آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، عرض کی اللہ کے رسول، اپنے سارے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور ایک میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ بیٹھ گئے، اتنے میں حضرت ابوبکر بھی تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مال پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال حضرت ابوبکر سے بھی کیا کہ کچھ گھر میں بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، عرض کی اللہ کے رسول، صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، جو کچھ بھی میرے پاس تھا میں سارا لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے معلوم ہو گیا کہ میں ابوبکر سے بازی نہیں لے جا سکتا۔ تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور اندازہ ہو گیا کہ مرض وفات شروع ہو گیا ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میں اپنا سکسیسر کسے بناؤں، اور پوچھا کہ کیا خیال ہے میں عمر کو خلیفہ نامینیٹ کر دوں؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ یا امیر المومنین، یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ ٹھیک تو ہے لیکن ہیں بڑے سخت۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو عمر ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت ایک بالکل پرامن سٹیٹ تھی، یعنی تمام فتنے فروغ ہو گئے تھے، اور جو رٹ آف دا سٹیٹ تھی وہ پورے علاقے کے اندر قائم تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چارج سنبھالا تو اس سے لے کر ان کی شہادت تک 10 سال کا عرصہ ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور یہ تاریخ کا ایک بہت ہی سنہری دور ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کے اندر وسعت ہوئی،
یعنی حضرت ابوبکر کے جو ادوار تھے، سارا کا سارا دور تھا، وہ فتنوں کو فروغ کرنے میں گزرا، تمام جو فورسز، اینٹی ریولیوشنری فورسز تھی ان کو کرش کرنے میں گزرا، لہذا توسیع کا کام نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس طرف سے فارغ تھے، لہذا توسیع کا سلسلہ شروع ہوا۔ مغرب میں مصر جو ہے وہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا، اسلامی ریاست کے۔ مشرق میں عراق، شمال میں شام کا کچھ علاقہ، اور ادھر فردر مشرق میں عراق کے بعد ایران تک جو ہے یہ اسلامی ریاست کے اندر آ گئے۔ بہت وسیع سلطنت بن گئی، یعنی پورا جو آج سعودی عرب ہے اور ساتھ یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، پورا جزیرہ نما عرب یہ بھی اسلام کے زیر نگیں ہے۔ مصر بھی یعنی افریقہ میں بھی اسلام چلا گیا، اور ادھر ایسٹ میں ایران تک آ گیا، اور شمال میں جو ترکی کا اس وقت علاقہ ہے وہاں پر بھی اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوع انسانی پر جو احسانات کیے ہیں، یہ تو تھے نہیں اسلام کی فتح اور اسلام کی سربلندی اور اسلام کی سلطنت کی حدود کے اندر توسیع، پوری نوع انسانی پر، ویدر مسلم اور نان مسلم، اس پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات ہیں، انسانیت کبھی ان کا بدلہ چکا نہیں سکتی۔ آج جو بہترین ریاست کا تصور ہے دنیا میں، یعنی پولیٹیکل سائنس میں جو ہائیسٹ لیول ہے خلافت کا، وہ کیا ہے؟ اسٹیٹ کا تصور۔ اسٹیٹ کا تصور جو ہے وہ کیا ہے کہ جیسے پاکستان ہے، پاکستان کی ریاست کا سربراہ جو ہے وہ صدر ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں ہے، وہ صرف کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے۔ اس کے نیچے 3 جو ہیں وہ اسٹیٹ کرافٹ کے حصے ہیں، پلرز ہیں اس کے: انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ۔ ایگزیکٹو انتظامیہ، اور جوڈیشری عدلیہ، اور لیجسلیچر مقننہ۔ اس کے موجد کون ہیں؟ یاد رکھیے گا، اس کے موجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسلام سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بادشاہت ہی بادشاہت تھی، اس کے علاوہ اور کوئی تصور، صدر، وزیر اعظم، جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ بادشاہوں والا کوئی کام نہیں کیا، نہ آپ نے کوئی تاج بنوایا، نہ آپ نے کوئی تخت بنوایا، نہ آپ نے کوئی پوشاک پہنی بادشاہوں والی، وہی درویشی کی زندگی، وہی فقر، وہی فاقہ، اختیاری۔ یعنی اگرچہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات شروع ہو گئیں، مال غنیمت آنا شروع ہوا، عام مسلمان بھی بہت خوشحال ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہی اختیاری فقر تھا۔ اور وہ جو ازواج مطہرات نے کہیں مل کر مطالبہ کر دیا کہ اب ہمارا بھی وظیفہ بڑھا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراض ہو کر ان سے 1 مہینے کا بائیکاٹ کیا۔ ایلا کا واقعہ جو ہے، 29 روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اوپر ایک خیمہ لگوا کر وہاں قیام فرمایا، اور اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ احزاب میں وہ ساری بات موجود ہے۔ ان سے کیا کہا؟ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ، میں تمہیں دنیا کا مال دے کر رخصت کر دوں، لیکن اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے تو پھر تمہیں اسی حال میں رہنا پڑے گا۔ اور تمام ازواج مطہرات نے آپٹ کیا کہ ہمیں آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت نہیں کی، آپ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے مطاع تھے، وردی آف اوبیڈینس تھے، لہذا آپ کا حکم چلتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو خلافت کی ہے بادشاہوں والی نہیں کی، ان کا تو پہلا خطبہ ہی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے والا ہے کہ جب آپ پر خلافت کا بوجھ ڈالا گیا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں، فرمایا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بنیاد پر اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت لازم ہوگی، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا فرض ہوگا مجھے سیدھا کر دو۔ اور ایک عرب بدو نے تلوار نکال کر کہا کہ ہم یوں تمہیں سیدھا کریں گے اگر تم ٹیڑھے ہو جاؤ گے تو۔ کبھی تاریخ میں سنا ہے آپ نے؟ بہرحال حضرت ابوبکر نے فرمایا اس خطبے میں کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں جو اس نے لوگوں کو غصب کیا ہوا ہے، اور ہر ضعیف کمزور میرے سامنے قوی ہوگا، طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کا حق دلا نہ دوں۔ یہ ہے خلافت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلی خلافت تھی تو آپ نے وہ معیارات سیٹ کر دیے
کہ خلیفہ جو ہے اس کا اصل ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا چارج سنبھالا تو نوع انسانی کے لیے انہیں ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ قائم کی کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گی، اور مغرب جتنے مرضی پردے ڈال دے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نوع انسانی کے ہر فرد تک آئیں گی۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ یہ ریسرچ کے نام سے ڈاکٹریٹ کرنے کے بہانے بہت سے لوگ ریسرچ کریں گے، ان کے جو یہودی پروفیسر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی طالب علم کو یہ بات لکھنے نہیں دیتے۔ جو بھی وہاں سے پی ایچ ڈیز کر کے آئے ہیں آپ کے ملنے والے، ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ کیا آپ نے واقعی ریسرچ جو وہاں پر کی ہے وہ واقعی سچی ریسرچ ہے، وہ مانیں گے کہ نہیں۔ اس لیے کہ پی ایچ ڈی ڈگری لینی ہے تو جب تک آپ کا سپروائزر آپ کا تھیسس اپروو نہیں کرتا آپ اسے سبمٹ بھی نہیں کر سکتے، نہیں کرنے دیتے۔ کب تک؟ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ کھلیں گی، اور اس وقت جو بہترین سٹیٹ کا تصور ہے اس میں تو ایک تو یہ تین چیزیں ہیں، ان کے موجد حضرت عمر ہیں۔ یعنی حضرت عمر کی حیثیت بھی وہی تھی جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ کہلوائیں یا نہ کہلوائیں، وہی اسی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، مجلس ملت یعنی پارلیمنٹ، اور پرویز کا دربار بادشاہ کا دربار۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ یعنی پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے اور بادشاہ کے درباروں میں کیا ہوتا تھا؟ خراج وصول کرنے کے سارے حساب کتاب ہوتے تھے کہ خراج کیسے وصول کرنا ہے۔ اور پارلیمنٹ کا بھی سب سے امپورٹنٹ سیشن کون سا ہے؟ بجٹ سیشن۔ اور بجٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس کہاں کہاں لگانا ہے، پیسہ کہاں کہاں سے کھینچنا ہے، عوام سے ان کا خون کیسے چوسنا ہے۔ تو کب تک چھپائیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیثیت کو محدود کیا، قاضی کا عہدہ بنایا جو پہلے نہیں تھا دنیا میں، تاریخ میں قاضی کا کوئی عہدہ نہیں تھا، بادشاہی سب کچھ ہوتا تھا۔ قاضی کا عہدہ بنایا، اور قربان جائیے اس قاضی نے حضرت عمر کو سمن بھی کیا اور اس کی عدالت میں حضرت عمر پیش بھی ہوئے۔ پھر مجلس شورا بنائی، یعنی سینئر صحابہ پر مشتمل ایک بورڈ بنایا، اور ہر اہم ایشو اس کے پاس لے کے جاتے تھے، ہر اہم ایشو اس کے پاس لے کے جاتے تھے۔ یہ جو ہجری کیلنڈر کا آغاز ہے یہ بھی ان کے پاس لے کے گئے اس مجلس شورا میں، اور کہا کہ عیسائیوں کا اپنا کیلنڈر ہے، یہ جو ہمارا جنوری فروری والا کیلنڈر ہے یہ عیسائیوں کا کیلنڈر ہے، اے ڈی کہتے ہیں نا، آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کو چونکہ وہ موت قرار دیتے ہیں لہذا اس پر ہے۔ تو حضرت عمر تجویز لے کر گئے مجلس شورا میں کہ ہمارا بھی کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو کیسے ہو؟ کسی نے کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اس کو آغاز کیا جائے اس کا، لیکن سمجھ آئی کہ حضور کی ولادت کا تو پتہ ہی نہیں کس دن ہوئی، یہ صحابہ کرام کی پرائرٹیز ہی نہیں تھی کہ حضور کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ معلوم کی جائے۔ پھر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم وصال ہے اسے لیا جائے، لیکن اس پر یہ رائے آئی کہ نہیں، کیلنڈر کا آغاز کسی افسوسناک واقعے سے نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کی تاریخ کا یقیناً سب سے زیادہ افسوسناک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے۔ پھر رائے آئی کہ جو ہجرت ہے اس پر کیا جائے اس کیلنڈر کو، اس پر پھر اتفاق، ہاں ایک رائے آئی کہ جب وحی کا آغاز ہوا اس سے آغاز کیا جائے، اس کی بھی تاریخ معلوم نہیں تھی۔ تو پھر یہ رائے جو ہے اس پر تمام صحابہ کا اتفاق ہوا، شورا کے صحابہ کا، کہ ہجرت سے اس کو کیا جائے۔ تو بیعت عقبہ ثانیہ جب ہوئی تھی سن 1390 میں، حج کے مہینے میں منا کے قیام کے دوران، تو اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوا تھا وہ محرم کا مہینہ تھا، پھر اسی کو لیا گیا اور پھر یکم محرم کو نئے سال کا آغاز قرار دیا گیا، اور محرم کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اور یہ ہمارا ہجری کیلنڈر جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقننہ علیحدہ کر دی مجلس شورا بنا کر، اور آپ نے جوڈیشری علیحدہ کر دی جج کا عہدہ بنا کر، اور اپنی حیثیت کو صرف ایگزیکٹو حد تک محدود کر دیا۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ یعنی ہمارے ہاں اس وقت جو جھگڑا ملک میں چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہر وزیر اعظم جو ہے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ جی میں نام تو میرا گرچہ وزیر اعظم رہے لیکن ہوں میں بادشاہ، کہ جج بھی میرے ماتحت ہوں اور پارلیمنٹ جو ہے وہ میری لونڈی کی حیثیت رکھتی ہو،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کوئی چیز ان پر پابندی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس کا آغاز فرمایا۔ آج دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور جو ہے بڑا پاپولر تصور ہے، تقریباً یورپ کی اکثر جو ریاستیں ہیں وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں۔ جو لوگ جن کا جانا آنا ہوا ہے ویسٹ میں، کہ برطانیہ کے اندر جو بے روزگاری کا الاؤنس بھی ملتا ہے، اور آپ کی نیشنل ہیلتھ انشورنس ہے، آپ بیمار ہوں تو آپ کا فری علاج جو ہے وہ اس کے تحت ہوتا ہے، وہ ہیلتھ انشورنس ہے۔ تو تمام بنیادی ضروریات، یہاں تک کہ آپ کسی مقدمے میں پھنس گئے ہیں، آپ غریب ہیں، تو لیگل ایڈ کے نام سے برطانیہ کے اندر جو ہے وہ یعنی آپ کا کوئی وکیل آپ ہائر کریں گے، وہ سارے بل جو ہے وہ گورنمنٹ سے جو ہے وہ چارج کرے گا۔ تو یہ تصور ہے ویلفیئر کا۔ اس کا آغاز کرنے والے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا وہ سٹیٹمنٹ کہ دجلہ و فرات کے کنارے پر، یعنی دارالخلافہ مدینہ منورہ ہے، اور دجلہ و فرات کہاں ہے؟ عراق میں۔ دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ اگر تم انتظام چلا نہیں سکتے تھے تو پھر اس مقام پر بیٹھے کیوں ہوئے تھے؟ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آزادی کا جو یعنی پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، معیار سیٹ کیا ہے حضرت عمر نے، وہ تو شاید قیامت تک کبھی جو ہے اس کو کوئی برابر نہیں کر سکے گا۔ کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا، اور ایک عام شہری، ایک بدو کھڑا ہوتا ہے، کہتا لا سمع ولا طاعہ، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے، بغاوت کا کلمہ بلند کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں ہوئے، کوئی سپاہی اس کو باہر نکالنے کے لیے نہیں آیا، کوئی بٹھانے کے لیے نہیں آیا، نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں آپ میری بات نہیں سننا چاہتے اور نہیں ماننا چاہتے؟ اس نے کہا کہ جی آپ نے جو کرتا پہن رکھا ہے یہ تو اس چادر کا لگتا ہے جس کا ایک ایک ٹکڑا ہم سب کو ملا تھا، جو میرے حصے کا ٹکڑا تھا اس سے میرا کرتا نہیں بنا، آپ تو لمبے قد کے ہیں، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا بیٹا وضاحت کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے وضاحت کی کہ جو ٹکڑا مجھے ملا تھا اس سے میرا کرتا نہیں بنتا تھا، جو ابا جی کو ملا تھا اس سے ان کا کرتا نہیں بنتا تھا، لہٰذا میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی والد محترم کو دے دیا، اس لیے ان کا کرتا بن گیا۔ تو بدو کہتا ہے الان نسمع و نطیع، جی بالکل اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ تاریخ میں لائیں اور کوئی ثبوت، لائیں اور کوئی واقعہ کہ کسی حکمران نے اتنی آزادی رائے دی ہو، ہاں آپ وہ مس لبرٹی کا وہ نشان جو ہے وہ آزادی کا لے کر پھر رہے ہوں کہ ہمارا سلوگن جو ہے وہ آزادی ہے، لیکن وہ آزادی تو اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی غلامی سے آزادی ہے، اصل میں آزادی وہ نہیں ہے، ڈھونگ ہے یہ سارے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مقام پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ جس کو کبھی بھی میٹ کرنا ممکن نہیں ہے۔ سرکاری سفر کیا آپ نے فلسطین تک مدینہ منورہ سے، اور وہ سفر بھی کیا، وقت اگرچہ زیادہ ہو گیا ہے لیکن میں رہ نہیں سکتا وہ بتائے ہوئے آپ کو، کہ مسلمانوں کی افواج نے فلسطین کا محاصرہ کیا، تو بہت طویل ہو گیا محاصرہ، 1 ماہ کا۔ تو فصیل کے اوپر سے عیسائی پادریوں نے کہا کہ تم یہ شہر فتح نہیں کر سکتے، ہماری کتابوں میں اس شہر کا فتح ہونے کا ذکر ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں ہے جس کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو مسلمانوں کے کمانڈر فوراً سمجھ گئے تو یہ تو حضرت عمر کی تصویر بتا رہے ہیں، تو پیغام بھیجا کہ آپ یہ شہر آپ کا منتظر ہے امیر المومنین۔ تو حضرت عمر نے سرکاری سفر کیا، 1 سواری، بیت المال کا 1 اونٹ، اسی پر زادرہ، اور پھر 1 آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور ساتھ 1 خادم لیا، اور اس خادم سے کہا کہ بھئی دیکھو 1 منزل میں سوار ہوں گا تو تم پیدل چلنا نکیل پکڑ کر، تو دوسری منزل پر میں نکیل پکڑوں گا اور تم سوار ہو گئے، اور اسی طرح سفر کیا یہاں تک کہ جب آخری منزل آئی تو حضرت عمر کے پیدل چلنے کی باری تھی اور خادم کے سوار ہونے کی۔ اس نے عرض کی امیر المومنین اب تو منزل آ گئی ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو طے ہوا تھا اسی کے مطابق سفر جاری ہوگا۔ تو ہمارے یہ بزرگ جو تھے، جن کی بدولت، جن کی محنتوں کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں، چاہیے کہ ہم ان حضرات کی سیرتوں کا باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مطالعہ کریں، حضرت ابوبکر کی سیرت کو پڑھیں، حضرت عمر کی سیرت کو پڑھیں، حضرت عثمان کی سیرت کو پڑھیں، حضرت علی کی سیرت کو پڑھیں، باقی جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، پتہ تو چلے کہ ہم ہیں کون، ہم کن کی اولاد ہیں، ہم کن کی طرف منسوب ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
سچا پکا مسلمان بنائے اور اپنے اکابر کو یاد کرنے، یاد رکھنے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کی بھی ہمت اور توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔